السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ویڈیو ڈسکس کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، جس کے اندر ہم اپنا جو میٹ کا جو کورس ہے اس کو ہم ایک دفعہ سمرائز ہم کر لیتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، کیا کام ہم نے کیے. تو ویڈیو بنانے کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ویب جو ہے وہ کلاسز فی الحال اویلیبل نہیں ہے، فزیکل کلاسز. تو میں نے کہا کہ سوچا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے تو ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک دفعہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سلیبس کچھ گو تھرو کروا دوں کہ ہم نے کن ٹاپکس کو ہم نے کور کیا، کیا ہم نے پڑھا میٹ کے کورس کے اندر. تو سب سے پہلے تو ہم نے جن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہمارے پاس ڈاٹ نیٹ فریم ورک تھا کہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک کیا ہوتا ہے اور کیا اس کا بیسک پرپس ہے. ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا. اس کو ہم نے کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈاٹ نیٹ فریم ورک بیسیکلی آپ کو ایک تو رن ٹائم انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کا رسپانسیبل ہے جہاں پر آپ کی ڈاٹ نیٹ اپلیکیشنس جو ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، رن ہو رہی ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی اس کے اندر ڈاٹ نیٹ فریم ورک کا جو ایک بڑا میجر پارٹ ہے وہ آپ کے پاس اس کی جو فریم ورک کلاس لائبریری ہے وہ اس کا ایک بڑا میجر کمپوننٹ ہے، بڑا میجر پارٹ ہے. تو ڈاٹ نیٹ فریم ورک is basically responsible for providing the runtime environment for running your .NET application, and it also provides the FCL, which is a framework class library. ایگزیکیوشن پروسیس وغیرہ کو ہم نے ڈسکس کیا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کی ڈاٹ نیٹ اپلیکیشنس کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، کس طرح سے رن ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس ایک سورس فائل ہوتی ہے، سورس فائل کو آپ جب کمپائل کرتے ہیں وہ کن پروسیسز سے گزرتی ہے اور کس طرح سے وہ ایگزیکیوشن تک پہنچتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. ڈائیگرامیٹیکلی بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور تھریٹیکلی بھی ہم نے ڈسکس کیا. اسی ایگزیکیوشن پروسیس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ایم ایس آئی ایل کا کانسیپٹ آتا ہے. ایم ایس آئی ایل اسٹینڈ فار مائکروسافٹ انٹرمیڈیٹ لینگویج. ایف سی ایل ابھی میں نے ذکر کیا، فریم ورک کلاس لائبریری. جت ہیں، جسٹ ان ٹائم کمپائلرز. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جو ڈاٹ نیٹ اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی کمپائلیشن اینڈ ایگزیکیوشن کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کہہ لیں کہ انوالو ہوتی ہیں. مائکروسافٹ انٹرمیڈیٹ لینگویج آپ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے which is not in the source form and not in the executable form as well. یہ ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے اور انٹرمیڈیٹ کوڈ آپ کو اس لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ تاکہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنس جو ہے وہ آ سکے. جس طرح کے سے آپ جاوا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جاوا کے اندر بائٹ کوڈ کا کانسیپٹ ہے، تو یہاں پر ایم ایس آئی ایل کا کانسیپٹ ہے. ایف سی ایل میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، جسٹ ان ٹائم کمپائلرز ہوتے ہیں. جٹ کمپائلرز جو آپ کے ایم ایس آئی ایل جو آپ کا ہے اس کو یہ کنورٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انڈر لائنگ آرکیٹیکچر. جسٹ ان ٹائم کمپائلرز. لینگویج انٹرآپریبلٹی کو ہم نے ڈسکس کیا. لینگویج انٹرآپریبلٹی آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آپ کو ڈاٹ نیٹ کے اندر اویلیبل ہے، جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک ہی ایپلیکیشن کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر جو ڈاٹ نیٹ کمپیٹیبل لینگویجز ہیں آپ اس کے اندر آپ رائٹ کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی ایک اپلیکیشن کا ایک کمپوننٹ آپ ویژول بیسک کے اندر آپ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے اندر کر لیں. کوئی جو ہے سی شارپ میں کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں کر لے، اور کوئی اگر اسی ایپلیکیشن کا کوئی کمپوننٹ جو ہے وہ ایف شارپ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ لینگویج انٹرآپریبلٹی ہے. پھر پارشل کلاسز کا کانسیپٹ ہے. پارشل کلاسز کو ہم نے دیکھا جب آپ اپنی کوئی ونڈوز ایپ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس پارشل کلاسز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. پارشل کلاسز کے اندر آپ کے پاس جو آپ کی جو فائل ہے، آپ کی پارشل کلاس جو ہے بیسیکلی وہ اس کی بائنری کہہ لیں، اس کی اسمبلی کہہ لیں، وہ ملٹیپل فائل میں جا کے اسٹور ہوتی ہے. اور جب آپ کی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ آپ کی جو فائلز بنی ہوتی ہیں ان کو وہ پھر سے کمبائن کر کے آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جو کہ مائکروسافٹ نے پرووائڈ کیا ہے. یہ جاوا کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ اویلیبل نہیں تھا. انیشلائز کمپوننٹ میتھڈ
انیشلائز کمپوننٹ میتھڈ جب آپ کا فارم کا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے کنسٹرکٹر سے اس کو کال کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, جیسے اگر آپ کا فارم 1 ہے تو فارم 1 جو ہے وہ آپ کا فارم سے انہیریٹ ہو رہا ہوتا ہے. فارم جو ایک بلٹ ان کلاس ہے, اور جب اس کا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے فارم کا تو وہاں پر اس کے کنسٹرکٹر سے انیشلائز کمپوننٹ کا میتھڈ کال ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی انیشلائز کمپوننٹ میتھڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل کے اندر ہوتا ہے. ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل کے اندر جہاں پر آپ کے پروگرام کے ڈیزائن کا آٹو جنریٹڈ کوڈ ہوتا ہے, تو اس کو بیسیکلی فارم کے کنسٹرکٹر سے کال کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر پھر ہم نے بات کی ڈیفائن اینڈ ڈسکس دا اسٹیپس ٹو کریٹ ونڈوز ایپ. 3 بیسک اسٹیپس میں نے آپ کو لوگوں کو بتائے تھے, ڈسکس کیے تھے ہم نے, کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی یو آئی کو ڈیزائن کرتے ہیں. یو آئی ڈیزائن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کی پراپرٹیز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پراپرٹیز سیٹ کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کوڈ اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے, کہ آپ اس کے ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر جا کے ڈفرینٹ کوڈ جو ہے وہ آپ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 3 بیسک ڈفرینٹ اسٹیپس تھے جو آپ ایک ونڈوز ایپ ڈیزائن کرتے وقت آپ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہر فارم کو جب آپ سولوشن ایکسپلورر کے اندر جب آپ فارم آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, جب آپ فارم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آگے آپ کو فردر ایک اور, بلکہ ویسے تو 2 فائلز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل ہوتی ہے, اور ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل کے اندر جو ہے وہ آپ کے فارم کا آٹو جنریٹڈ کوڈ ہوتا ہے, جو انیشلائز کمپوننٹ میتھڈ جس کی ابھی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا. تو وہاں پر آپ کے پاس انیشلائز کمپوننٹ میتھڈ ہوگا ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس کے اندر, جس کے اندر آپ کے جو بھی اپلیکیشن ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بیسیکلی وہ یہاں پر ہوتا ہے, آٹو جنریٹڈ کوڈ ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو خود سے اس کے کنٹینٹس کو جو ہے وہ آپ موڈیفائی نہ کریں. آپ فرنٹ اینڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, فرنٹ اینڈ کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ جو بھی موڈیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس کے اندر آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اس طرح سے آپ کے پاس پروگرام ڈاٹ سی ایس فائل ہے, یہ بھی آپ کو سولوشن ایکسپلورر کے اندر آپ کو سیپریٹلی مل رہی ہوتی ہے. اور اس کو ہم نے یوز کیا تھا کہ اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن کا اسٹارٹ اپ فارم چینج کرنا ہے تو اسٹارٹ اپ فارم کو چینج کرنے کے لیے آپ پروگرام ڈاٹ سی ایس فائل کو جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اپلیکیشن ڈاٹ رن, اس کو آپ جا کے آپ چینج کر لیتے ہیں, تو اس سے آپ کی اپلیکیشن کا اسٹارٹ اپ فارم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. پھر آگے کچھ پراپرٹیز وغیرہ تھیں جن کو ہم نے ڈفرینٹ کنٹرولز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب یہ کوئی ٹائم اس نہیں ہے جس میں میں یہ پراپرٹیز ساری کی ساری آپ کے ساتھ 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, لیکن یہ میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو کامن کنٹرولز پڑھے ہیں ان تمام کامن کنٹرولز کی پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. بہت ساری پراپرٹیز تو ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں, ہم نے کلاس کے اندر بار بار ان کے متعلق ہم نے ذکر بھی کیا, ہم نے بات بھی کی کہ بہت ساری پراپرٹیز تو کامن ہیں. کامن کے علاوہ کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ پراپرٹیز بھی ہیں, ان کا بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. ٹیب انڈیکس, ٹیب اسٹاپ پراپرٹی, ویزیبل پراپرٹی, what is the difference between anchoring and docking, padding, location, size, minimum size, maximum size, بڑی سیلف ایکسپلینیٹری سی یہ پراپرٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا. تو آپ لوگ ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ گو تھرو کریں گے, ایک دفعہ آپ ان سب چیزوں کو ریوائز کریں گے, ریکال کریں گے, ڈفرینٹ کنٹرولز کے ساتھ آپ نے ان کو یوز کر لینا ہے. جو ہم نے کامن کنٹرولز ہم نے ڈسکس کیے ان میں ہمارے پاس کامن کنٹرولز میں ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ لیبل کنٹرولز بھی تھے, ٹیکسٹ باکسز بھی تھے, بٹنز ہم نے دیکھے, ریڈیو بٹنز تھے, چیک باکسز, لسٹ باکسز, پکچر باکس کنٹرول. جو بھی آپ کے کامن کنٹرولز تھے آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ لازمی طور پر آپ لوگوں نے ان کو گو تھرو کر لینا ہے. ان کے ڈفرینسز جو ہے پتہ ہونے چاہیے. جیسے نارملی جو لیبل کنٹرول ہے وہ ہم یوزر کو کوئی انفارمیشن دینے کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آؤٹ پٹس آپ اس کے اوپر ڈسپلے کروا سکتے ہیں. نارملی لیبلز کو جو ہے وہ ان پٹس کے ان پٹ کے لیے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ باکس ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, لیبلز جو ہیں وہ جسٹ میسیجز وغیرہ کے لیے یوز. پھر ہمارے پاس ٹیکسٹ کے اندر جب آپ ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس کی, تو اس کے اندر جو کچھ اس کی جو پراپرٹیز ہیں جیسے سنگل لائن پراپرٹی ہے, ملٹی لائن پراپرٹی ہے. بائی ڈیفالٹ آپ کے تمام ٹیکسٹ جو باکسز جو ہیں وہ سنگل لائن ہی ہوتے ہیں.
اگر آپ ان کی پراپرٹی کو چینج کرنا چاہیں، آپ انہیں ملٹی لائن کرنا چاہیں تو آپ انہیں ملٹی لائن بھی آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کے تمام ٹیکسٹ باکسز جو ہیں وہ سنگل لائن ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاسورڈس کی پراپرٹیز ہیں، جن میں آپ کے پاس پاسورڈ چار کی پراپرٹی ہے اور یوز سسٹم پاسورڈ چار، ان کا ڈفرینس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں کلاس کے اندر۔ جو آپ کے پاس پاسورڈ چار پراپرٹی ہے اس کے اندر تو آپ کوئی بھی پاسورڈ جو بھی آپ کریکٹر آپ بتا دیں گے کہ اسٹائل کیا ہے، کوئی ڈالر سائن ہے، ایمپرسنٹ سائن ہے، تو وہی آپ کے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا۔ لیکن اگر آپ یوز سسٹم پاسورڈ چار کر لیتے ہیں تو آبویسلی جو آپ کے سسٹم نے پاسورڈ کریکٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کے اندر جو بھی ڈیسائیڈڈ ہے پاسورڈ کریکٹر، وہی آپ کی اپلیکیشن کے اندر بھی یوز ہوگا۔ کچھ ہماری پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اسٹرنگ فارم میں ہوتی ہیں، کچھ پراپرٹیز آپ کی بولین فارم میں ہوتی ہیں، جیسے یو سسٹم پاسورڈ چار از اے بولین پراپرٹی، اس کو آپ ٹرو یا فالس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی سمپل پاسورڈ چار پراپرٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسٹرنگ پراپرٹی ہے، جس کے اندر آپ اس کو ایک کریکٹر بتائیں گے کہ آپ کون سا کریکٹر جو ہے وہ ایز اے پاسورڈ کریکٹر یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی پراپرٹیز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپ کی ہو سکتی ہیں۔ کامن ایونٹس کی ہم نے بات کی تھی، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ کامن ایونٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی کنٹرول کا تو آپ کنٹرول کے اوپر آپ ڈبل کلک جب آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا کامن کنٹرول کا جو ایونٹ ہینڈلر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو لے آتا ہے۔ تو ہم نے جو بھی ہم نے کامن کنٹرولز دیکھے، obviously ان کے آپ کو کامن ایونٹس جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ یا ڈیفالٹ ایونٹ، سوری یہاں پہ کامن ایونٹ نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا، مجھے اس کو ڈیفالٹ ایونٹ کہنا چاہیے۔ تو جو ڈیفالٹ ایونٹس ہیں جیسا کہ بٹن کا ڈیفالٹ ایونٹ جو ہے وہ کلک ہوتا ہے، میں اس کو یہاں پہ صحیح کر دیتا ہوں۔ تو جو بٹن ہے اس کا ڈیفالٹ ایونٹ کلک ہے، جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے اس کا ٹیکسٹ چینجڈ ہے، فارم کا لوڈ ہے، تو آپ کو ان کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ باقی بھی بہت سارے جو کنٹرولز ہیں ان کے ڈیفالٹ ایونٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ایونٹس جو ہیں ویسے ملٹیپل ہوتے ہیں، پراپرٹی ونڈو سے جا کے جو ہے وہ آپ ایونٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایونٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، لیکن جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ آپ کو ڈیفالٹ میں لے کر آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جب آپ پراپرٹی ونڈو میں آتے ہیں تو پراپرٹیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، پراپرٹیز کو آپ ڈفرینٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طرح سے آپ ویو کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ پراپرٹیز کو الفابیٹیکل آرڈر کے اندر آپ ویو کر سکتے ہیں، پراپرٹیز کو آپ کیٹیگرائزڈ ویو کے اندر جو ہے وہ آپ ویو کر سکتے ہیں، تو ڈفرینٹ وہاں پہ جو ہے وہ اس کی آپشنس جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ پھر جو آپ کے پاس کچھ کی بورڈ شارٹ کٹس جو بیسکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ آپ پروگرامنگ کو پڑھ رہے ہیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، ویژول پروگرامنگ، جیسے سولوشن ایکسپلورر کو کس طرح سے آپ ویو کر سکتے ہیں تھرو کی بورڈ شارٹ کٹ، اور پراپرٹی ونڈو کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، آپ کے پاس ٹول باکس ہے اس کے لیے شارٹ کٹ کی کیا یوز ہوگی، اس کو جو ہے شو یا ہائڈ کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آٹو جنریٹڈ کوڈ کے متعلق ہم نے بات کر لی، یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک دفعہ پھر سے لکھ دیا، آٹو جنریٹڈ کوڈ جب آپ اپنا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو اس کی ڈیزائنر ڈاٹ سی ایس فائل ہے اس کے اندر آٹو جنریٹڈ کوڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے، لیکن میں جیسے بھی آپ کو بتایا کہ ریکمینڈڈ وے نہیں ہے کہ آپ آٹو جنریٹڈ کوڈ کے اندر جا کے آپ جو ہے وہ چینجز کریں، unless you are very very professional and you have very good grip on your tool، پھر آپ بے شک وہاں پہ جا کے کچھ دیکھ لیں اس کو، لیکن ادروائز آپ فرنٹ اینڈ کو ہی جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ نیم اسپیسیز کا کانسیپٹ، جیسے جاوا کے اندر پیکیجز کا کانسیپٹ تھا تو یہاں پر نیم اسپیسیز کا کانسیپٹ ہے۔ تو ویژول کمپوننٹ کی جو نیم اسپیسیز ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی کمپوننٹ کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو پراپرٹیز ونڈو کے اندر آپ کو وہاں پر اس کی نیم اسپیس نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اگر آپ فارم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی جو نیم اسپیس ہے وہ ہے سسٹم ڈاٹ
windows.forms.form, ठीक है, system.windows.forms, ये आपकी नेम स्पेस है। डॉट फॉर्म जो एंड पर आ रहा है वो बेसिकली उसकी क्लास है। तो जो भी आपके विजुअल कंपोनेंट्स हैं उन सब के कोई ना कोई नेम स्पेसिस हैं, उनकी क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं या हमने डिस्कस भी की थी, तो आप लोग इनको देख लेंगे। डिफरेंट वेज टू चेंज द कंट्रोल प्रॉपर्टीज़, तो देखें अगर आपने कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो दो तरह से चेंज की जा सकती हैं। एक होती है आपके पास डिज़ाइन टाइम पर। अगर आपने डिज़ाइन टाइम पर चेंज करना है तो उसके लिए फिर आप प्रॉपर्टीज़ विंडो को यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर आपने रन टाइम पे चेंज करना है तो फिर वो आप कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। और कोडिंग ऑब्वियसली आप जो है वो इवेंट हैंडलर पे कर रहे होते हैं। तो इवेंट हैंडलर पे जाके आप कोई कोड करते हैं और उस कोड को यूज़ करते हुए आप प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, प्रॉपर्टीज़ विंडो के थ्रू डिज़ाइन टाइम पर, और रन टाइम पर अगर आप चेंज करना है तो इवेंट्स के थ्रू। तो इवेंट हैंडलर यूज़र अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट इवेंट्स को यूज़ कर रहा होता है। वो इवेंट्स माउस रिलेटेड भी हो सकते हैं, कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स भी हो सकते हैं, किसी और डिवाइस के इवेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास यही दो होते हैं कि आपके पास कीबोर्ड इवेंट है या माउस इवेंट्स है। तो जब भी यूज़र ने कोई इंटरेक्ट करना है तो वो इवेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, और जब आप कोई इवेंट यूज़र ट्रिगर करेगा तो उसके अगेंस्ट पीछे उसका कोई इवेंट हैंडलर होता है। अब अगर आपने वहाँ पर उस इवेंट को हैंडल करने के लिए कोई कोड लिखा हुआ है तो वो कोड, जब वो इवेंट ट्रिगर होगा तो वो कोड अकर हो जाएगा, और अगर आपने उसको कोई कोड नहीं किया हुआ तो वो इवेंट ट्रिगर तो ज़रूर होगा लेकिन उस इवेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इवेंट्स होते हैं जी आपके पास, इवेंट हैंडलर होते हैं जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। MDI SDI पर हमने बात की थी। MDI आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, SDI जो है वो आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। मोस्टली हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो MDI एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो MDI नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो SDI होती हैं। कैसे आपने MDI एप्लीकेशन बनानी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने कुछ देखी थी। सबसे पहले आपको अपना एक सिंपल फॉर्म जो है उसको आपको एक MDI कंटेनर फॉर्म बनाना पड़ता है। उसकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इज़ MDI कंटेनर प्रॉपर्टी। इज़ MDI कंटेनर प्रॉपर्टी अगर आपसे ट्रू कर देंगे तो वो आपका फॉर्म जो है, जो सिंपल फॉर्म जो था वो आपका फिर एक MDI कंटेनर फॉर्म बन जाता है, और उस फिर कंटेनर फॉर्म के अंदर जो है तो फिर आप उसके जो चाइल्ड फॉर्म्स जो हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। स्टार्टअप फॉर्म है जी, हाउ वी कैन चेंज द स्टार्टअप फॉर्म। तो उसके लिए आप program.cs फाइल के अंदर आप जाते हैं, और program.cs फाइल के अंदर जाके आप जो है वो चेंज कर लेते हैं जो भी आपका स्टार्टअप फॉर्म होगा। आप जहाँ से भी एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं आप program.cs फाइल के अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। मूविंग और नेविगेटिंग अमंग द फॉर्म्स, तो उसके लिए आप फॉर्म का कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को आप जो है वो कॉल कर लेते हैं, उसको शो करवा लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर आप स्विच कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। इसी में हमने यहाँ पर जो है वो मॉडल एंड मॉडलेस डायलॉग्स के मुतालिक भी हमने बात की थी कि मॉडल डायलॉग कौन से होते हैं, मॉडलेस डायलॉग कौन से होते हैं, उनको किस तरह से आप कॉल करते हैं। तो मॉडल डायलॉग जब आपके ओपन होते हैं तो आप अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर जाके आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट का डायलॉग अगर ओपन है तो आप विंडो में, मेन विंडो में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मॉडलेस डायलॉग्स अगर ओपन होते हैं तो फिर आप बैकग्राउंड पे जाके आप कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इनको उनको अगर आपने कोई खुद से, अगर आप कोई एक बनाना चाह रहे हैं कस्टम मॉडल और मॉडलेस डायलॉग, तो उसके लिए जो मेथड हमारे यूज़ होते हैं वो मॉडल डायलॉग के लिए आप शो डायलॉग को यूज़ कर रहे होते हैं, और मॉडलेस के लिए आप सिंपल शो मेथड जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक इन दोनों के दरमियान में जो है वो डिफरेंस है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने कवर की। बाकी कोडिंग वगैरह जो है वो आप लोगों ने कुछ साथ के साथ की भी सही, और उसको आपने परफॉर्म भी किया इन चीज़ों को। तो इनको जो है वो आप गो थ्रू करें अच्छी तरह से, और अगर फर्दर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।